سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ آپ شکار کے لیے نکلا کرتے تھے، بہادر تھے، اور یہ شکار کرنا ایک بہادری کی نشانی ہے، بہادری کی علامت ہے۔ آپ جب واپس آتے شکار سے تو سیدھا حرم شریف میں داخل ہوتے، طواف کرتے، اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہوتے تھے ان کو سلام کرتے اور ان کا حال احوال پوچھتے، اس کے بعد اپنے گھر جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نکلے شکار کے لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے تو ابو جہل ملعون نے آپ کی سخت توہین کی اور آپ کو بہت اس نے ستایا اور دل دکھایا۔ ایک لونڈی کسی شخص کی وہاں کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی، عبداللہ بن جدعان تیمی کوئی شخص تھا، اس کی لونڈی تھی۔ اس کا بڑا دل دکھا اور وہ بڑی پریشان ہوئی۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حرم میں داخل ہوئے، کمان آپ کے کندھے پر تھی کیونکہ آپ آئے تھے شکار سے، تو وہ حرم کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہی سارا واقعہ سنایا کہ آج ابو جہل نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت آپ کی دل آزاری کی ہے۔ آپ کو بہت شدید غصہ آیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون اتر آیا آنکھوں میں۔ آپ حرم میں داخل ہوئے تو طواف کرنا چاہتے تھے، دیکھا کہ وہاں محفل لگی ہوئی ہے اور ان کے درمیان میں ابو جہل خبیث بیٹھا ہوا ہے۔ آپ سیدھے اس کے سر پر پہنچے اور فرمایا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی ہے، ان کو سب کیا ہے، ان کو برا بلا کہا ہے۔ وہ آگے سے نہیں بولا، آپ نے کمان اتار کے پورے زور کے ساتھ اس کے سر کے اوپر ماری اور اس کے سر سے خون کا فوارہ نکل پڑا۔ پھر آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور آپ نے اسی وقت وہیں کھڑے کھڑے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرتا ہوں۔ تو اسی وقت ہی کلمہ پڑھا اور دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، انہوں نے سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزاری۔ دیکھیے نا، چچا ہیں، وہ رشتے کے لحاظ سے بڑے ہیں، مگر یہ چیز ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی کہ میں اپنے بھتیجے کی غلامی اختیار کروں، اپنے بھتیجے کی نوکری اختیار کروں، یعنی اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں رہوں۔ نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معرفت کا اور ایمان کا نور عطا فرمایا تو یہ سارے درمیان میں جو رکاوٹیں تھیں وہ ساری ہٹ گئی۔ کوئی نفس کی رکاوٹ نہیں آئی اور کوئی شیطانی وسوسے کی رکاوٹ نہیں آئی، اور سیدھا جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اس کو کہتے ہیں جذبہ ایمان۔ اور پھر خدا کی کرنی دیکھو کہ جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو کفار پہ ایک دہشت طاری ہوئی۔ امام ابن اسیر فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ حَمْزَةَ سَيَمْنَعُهُ فَكَفُّوا عَنْ بَعْضِ مَا كَانُوا يَتَنَاوَلُونَ مِنْهُ، کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد کفار کو کان ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ستاتے تھے اس میں کمی واقع ہو گئی۔ ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا ایک شیر ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، اب اگر ہم کوئی کریں گے چوچرا تو ہمیں لینے کی دینی پڑ سکتی ہے۔ اور صرف 3 دن کے بعد، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے صرف 3 دن کے بعد اللہ کا ایک دوسرا شیر اٹھا اور وہ بھی دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ تھے سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان دونوں کا 3 دن کے وقفے کے ساتھ اسلام لانا، یہ کفار مکہ کے اوپر ایک قیامت گزر گئی کہ اتنے بہادر اور اتنے قوی اور جری بندے حضور کے دست و بازو بن گئے ہیں، تو اب گیم ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ چند دن کے اندر فرق پڑا، چند دن کے اندر، یعنی 5 سال گزر چکے ہیں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے کہ یہ 5ویں سال کے اندر یہ 2 بندے جن کا میں نے نام لیا ہے 2 حضرات کا یہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو تب تک گنے چنے بندے اسلام لائے ہیں، اور اس کے بعد پھر تیزی سے اسلام کا مکہ شریف میں نور پھیلنا شروع ہوا کہ اس 5ویں سال میں 12 آدمیوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور 40ویں مسلمان تھے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشہور ہے 5 سالوں کے اندر 40 آدمی اسلام لائے تھے، لیکن اس کے بعد پھر 1 سال کے اندر ہی ان کی تعداد 100 سے متجاوز ہو گئی، تیزی سے اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر ہجرت کا موقع آتا ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرتے ہیں، مدینہ شریف میں آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو 1-2 مقامات پر کچھ جو سرایہ بھیجے تھے ان کا امیر بنا کر بھی بھیجا۔ پھر غزوہ بدر ہوتا ہے 2 سال میں، تو جو پہلے 3 اللہ کے شیر نکلے تھے راہ خدا میں جہاد کے لیے تلواریں اٹھا کر، جن سے سلسلہ جہاد کا آغاز ہوا، وہ کون تھے؟ ایک مولا علی المرتضیٰ شیر خدا تھے، ایک حضرت سیدنا امیر حمزہ تھے، اور ایک حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، 2 چچا زاد بھائی تھے، ایک چچا تھے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں شیبہ بن ربیعہ آیا، آپ نے چند منٹس میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ولید بن عتبہ آیا، آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ لیکن عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں عتبہ بن ربیعہ آیا تھا، اس نے آپ کو زخمی کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے مل کر عتبہ کو بھی جہنم رسید کیا۔ تو گویا کہ جہاد کے سلسلے کا آغاز، اللہ کی راہ میں تلوار لے کر میدان میں اترنا اور کفار کو واصل جہنم کرنا، اس کا آغاز حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ سے ہوتا ہے، اور پھر کسی سلسلے کی جو بنیاد رکھتا ہے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها الى یوم القیامہ من غیر ان ينقص من اجورهم شیء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو گویا قیامت تک جتنے کفار جہنم رسید ہو رہے ہیں، ان کے جہنم رسید کرنے کا ثواب جہاں مجاہدین اسلام کو ہوتا ہے، وہاں اس میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسد اللہ و اسد رسول ہی کا خطاب عطا فرمایا تھا، the line of Allah and the line of رسول، اللہ کا شعر اور اللہ کے رسول کا شعر، یہ ان کو لقب عطا فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ شان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔